حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبے دیما مددے اور قادریم یا نعرے غوث اعظم میزنم دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بسط ادب و احترام ہدیہ درود و سلام پڑھیں گے۔ میرا دل ہے کہ میں خود بھی اور آپ سب کو بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلوں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ میری عادت ہے میں بتا دیا کرتا ہوں کہ بریلی والوں کا طریقہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پہلے تیاری ہوگی، ایسے منہ اٹھا کے نہیں جائیں گے۔ فقیر قادری الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں 3 مرتبہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ رہنا ہوا اور 1 مرتبہ حضور امین شریعت کے ساتھ بھی موقع ملا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا جب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مدینہ پاک حاضر ہوا، مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا، اس وقت میرے ساتھ امین شریعت کے کچھ عاشق موجود تھے۔ میں سرکار کی بارگاہ کی طرف بڑھا، میں نے سوچا کہ پہلے کچھ بیٹھ کے تھوڑا پڑھ لوں، اس کے بعد ہی روضہ شریف کی طرف بڑھوں گا۔ پڑھنے بیٹھا، بہت کوشش کی، جو کیفیت میں چاہ رہا تھا، پہلا دن تھا، جو کیفیت میں چاہ رہا تھا وہ کیفیت بن نہیں پا رہی تھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ میں پریشان ہو گیا، مضطرب ہو گیا، بے چینی نے انگڑائیاں لینا شروع کر دی۔
کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہائے یہ کیا ہو گیا کہ مدینے پاک میں حاضر ہوں اور جو کیفیت میں چاہتا ہوں وہ کیفیت کیوں نہیں بن رہی ہے. پریشان ہوا, میں چلا گیا واپس, نماز پڑھی اور میں واپس چلا گیا. اللہ کی عبادت کی میں نے اور میں واپس ہوٹل چلا گیا. پھر تھوڑی دیر بعد آیا, پھر کوشش کی, وہی پریشانی وہی بے چینی, حالات نہیں بن پا رہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دوں, کیفیت جو چاہتا ہوں وہ حاصل نہیں ہو رہی. پھر پریشان ہوا, پھر واپس ہوٹل چلا گیا. اب میں نے کھانا وغیرہ کھایا, تھوڑی دیر آرام کیا, دوپہر کے بعد شام میں عصر بعد پھر پہنچا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اب میں نے سرکار سے عرض کی, پڑھائی کی جو پڑھنا تھا مجھے میں نے پڑھا, سرکار سے دعا کی کہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کرم فرمائیے مجھ پر, میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, میں سلام کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, مجھ پر کرم فرمائیے, مجھ پر احسان فرما دیجئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, سرکار کا کرم ہوا, سرکار کا احسان ہوا, اور جو کیفیت میں چاہتا تھا مجھے ملی, تیسری بار میں ملی الحمدللہ. لیکن جب مجھے سرکار سے جو میں کیفیت چاہتا تھا وہ کیفیت مجھے مل گئی, اس کے بعد میرے قدم جو ہیں وہ روضے پاک کی سرکار کی جان مبارک کے قریب پڑھنے لگے. الحمدللہ برجستہ زبان سے یہ نکلا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع مرد ہدایت پہ لاکھوں سلام, اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام, الگانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں, شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, اور پھر سے خدمت کے قدسی کہیں ہارتا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو میں نے ایک بات دیکھی کہ آپ کوشش کریں, اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں. اللہ کا کرم ہوتا ہے, سرکار کی عنایت ہوتی ہے تو پھر کام بن ہی جاتے ہیں. لیکن آپ نے کوشش ہی نہیں کی, آپ نے کوشش ہی نہیں کی. آپ سے کہا گیا کہ درود پاک پڑھیے, آپ نے منہ اٹھایا اور درود پاک پڑھ دیا. ارے آپ اپنے آپ جب سرکار کی بارگاہ میں آپ درود پڑھ رہے ہیں, دیکھیے نا کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. جو ادب کرے گا وہی پائے گا, بے ادب کا کوئی کام نہیں ہے. سرکار کی بارگاہ میں اور ان کے غلاموں کی بارگاہ میں بھی. تو ہم سرکار کے ماننے والے ہیں, محبت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو جب تم سے کوئی سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے کہے, اپنے معاملات کو دیکھو, بیٹھے ہو ذہن حاضر کر لو, دل کو بالکل سرکار کی بارگاہ کی طرف لگا کے رکھو. اب گلے کا بٹن بھی کھلا ہے تو یہ بھی بے ادبی ہے. ارے معاملہ بھیا رسول پاک کی بارگاہ کا ہے کہ میں تمہیں رسول پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں اور ایسے اس انداز میں لے جاؤں, کہیں خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے, میری پکڑ ہو جائے. تو جب سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھا جائے تو گلے کا بٹن لگا ہو. اگر آستینیں مڑی ہوئی ہیں تو یہ نہیں چلے گا, یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے. تو آستینیں نیچے ہوں. اور آئندہ کبھی ایسے پروگرام میں آئیں, ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جلسوں میں تشریف لائیں تو آپ کا لباس جو ہے وہ مسلمانوں کے جیسا ہونا چاہیے, کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جیسے آپ یہاں سے درود پڑھیں گے ویسے آپ کی درود وہاں سنی جائے گی. اللہ حضرت نے کہا نا کہ
दूरों नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों बला, दूर से भी सुन रहे हैं और नजदीक से भी सुन रहे हैं और यकसा सुन रहे हैं बिल्कुल। तो जब यहाँ पर आप ऐसे दीनी प्रोग्राम में आए तो लिबास जो है वो मुसलमानों के जैसा होना चाहिए और खत बना होना चाहिए, ये सब भी जरूरी है। अरे अदब तो बहुत कुछ सिखाता है कि नाखून भी कटे हो, हाँ, कि सरकार की बारगाह में ले जा रहा हूं मैं आपको, आइंदा याद रखेंगे ना इंशाअल्लाह। दूसरे पाक पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज पे आज जोर है, थोड़ा सांस पे जोर है, तो कोशिश करूंगा कि अपने बुजुर्गों के तरीके पर अमल करते हुए एक कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इस कलाम को हम शबीए गौसे आदम शहजादे आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तबारक व तआला आपका लिखा हुआ कलाम गौसे पाक की शान में मनकबत मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, हम शबीए गौसे आज़म की शान में अर्ज करते हैं। एक अल्लाह का वली अल्लाह के वलियों की सरदार, वलियों के सरदार की शान में अर्ज करता है। वो कैसे अर्ज करता है ये भी तो सुनिए। सुभान अल्लाह। अभी तो मामला है, तभी तो मजा आएगा। तैयार है ना गौसे आज़म की शान सुनने के लिए? अच्छा, बरेली वालों का भाई यही तरीका है, हाँ, पहले अदब उसके बाद देंगे। मुफ्ती आगे आओ इसका तजल्ली नूरे सुभान अल्लाह तजल्ली नूरे तिदम गौसे आज़म तजल्ली नूरे तिदम गौसे आज़म तजल्ली अरब भी गौसे आज़म का और अजम भी गौसे आज़म। इसी को मुफ्ती आज़म फरमाते हैं कि तेरा है तेरा हरम गौसे आज़म, तेरा है तेरा हरम गौसे आज़म, अरब तेरा तेरा अजम गौसे आज़म तजल्ली नूरे सुभान अल्लाह सुभान
से आदम। अरे ये उन दुश्मनों की तरफ इशारा है जिनको रसूल पाक ने एक एक का नाम लेकर इसी मस्जिद से भगा दिया था, मस्जिद से भगा दिया था। लोग कहते हैं, वो अक्सर मैंने कमेटी के लोगों में परेशान हो गया, मैंने देखा है, वो कहते हैं कि क्या जरूरत है किसी को भगाने की, क्या जरूरत है कि लोगों को बाहर भगाया जाए, वो भी तो मुसलमान है। याद रखो एक बात कि सारा दीन, सारा मज़हब इस्लाम क्या है? तुमसे कोई सवाल कर ले कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, तुम क्या बताओगे उसे और कितना लंबा खुतबा दोगे उसके सामने? तुम उस वक्त तुम सिर्फ इतना कह दो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदाओं का नाम ही दीन है और यही इस्लाम है। रसूल पाक चले तो दीन, रसूल पाक भगा दे तो दीन, रसूल पाक सो जाए आराम फरमाए वो दीन। गोया के रसूल पाक ने जिसके लिए जो फरमा दिया, सुराका के लिए कह दिया कि सोना जाए, सोने के कंगन जाए तो जायज हो गए। तो क्या क्या बताया कि रसूल पाक की अदाओं का नाम दीन है। अब जिसने रसूल पाक ने जिसको मस्जिद से बाहर भगा दिया, मस्जिद में घुसने ना दिया, वो फसाद फैलाते हैं, वो फसादी हैं, वो झगड़ालू हैं, वो बुरे हैं, वो झूठे हैं, वो झूठ बांधते हैं। जब रसूल पाक ने उनको भगा दिया तो हमारे मुतवल्लियों की क्या हैसियत है कि उन्हें अपनी मस्जिदों में आने की जगह दें। ये कितनी बुरी बात है कि तुम दीन को कैसे समझ रहे हो? दीन तो रसूल पाक की अदा का नाम है, तुम्हारे कहने से नहीं है। उन्हें अपनी मस्जिद में जगह नहीं दी जाएगी, वो गुस्ताख हैं, वो रसूल पाक को अपनी तरह बशर कहते हैं, वो वसीले का इनकार करते हैं, वो वसीले का इनकार करते हैं। और जब वसीले का इनकार ही करते हैं तो कितनी जगह वो खुद वसीला लेते हैं, अपनी मदद के लिए जाते हैं। किसी दूसरे से रसूल पाक से मांगो तो शिर्क, रसूल पाक से मांगो तो शिर्क। और ये डॉक्टर से जा रहे हैं मांगने, इलाज कराने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हैं अपनी मामलात को ले लेकर करके, कितनी बातें होती हैं, तो वो शिर्क नहीं है, उससे मदद मांगना, रसूल पाक से मदद मांगना शिर्क हो गया। कि ऐसों पर देखिए कि मुफ्ती आजम ने कैसी शिद्दत की है कि फरमा रहे हैं कि उनका सर कलम हो जाए। शिद्दत तो देखें आप साहब मुफ्ती आजम, उनका सर ही कलम करने की बात करते हैं। तो ये क्यों ना करते, ये सरकार मुफ्ती आजम क्यों ना करते कि आपके वालिद मोहतरम ने भी तो शिद्दत की है, शिद्दत की है, नहीं की है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मोहब्बत कीजिए। अरे गैर में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप हर बात में मैं मन पर पढ़ने लगा हुआ था और रसूल पाक माशाअल्लाह पहुंचना भी चाहिए, हमारा मामला रसूल पाक से अल्हम्दुलिल्लाह। बरेली वाले तो सब रसूल पाक के सच्चे गुलाम हैं, और जो बरेली से मोहब्बत करता है, बरेली के फरामीन पर अमल करता है, वो सब भी रसूल पाक के सच्चे गुलाम हैं। अभी तो हमारे तारीख शरीयत ने कह दिया कि अख्तरे कादरी हुस्न में चल दिया और हुस्वा है हर एक कादरी के लिए। शरिया के सदके से ही तो तुम सब कादरी बन गए, हमें सच्चा कादरी बनाते हैं। तो ये कहते हैं, अब देखो कि शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, शिर्क है सरकार की ताज़ीम तुमने शिर्क है, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। वो कैसा बुरा मजहब है, कितना गंदा मजहब है? वो कैसा गंदा मजहब है, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए।
تو میں کیا شعر پڑھ رہا تھا وہ؟ ہاں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں، دیکھیے، چلا ایسے تیرے دو دم غوث اعظم، چلا ایسے تیرے دو دم غوث اعظم، کہ آتا کے سر ہو کلم غوث اعظم، جل جلی نور دم غوث اعظم، ضیاء سراج و ظلم غوث اعظم۔ میں ایک بات محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ لوگ بھی جان رہے ہیں اور پکا جان رہے ہیں لوگ کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے سچ۔ الحمدللہ سمجھ میں آ رہا ہے ان کو کہ بتانے والے صحابہ کی اولاد ہے، الحمدللہ صحابی کی اولاد ہے، والد کی طرف سے بھی صحابی کی اولاد ہے، والدہ بھی صحابی کی اولاد ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بریلی والے آئے اور کچھ غلط بتا کے چلے جائیں۔ ارے صحیح دین تمہیں دینے آئے ہیں، یہ تمہیں سمجھنا ہے نا۔ بنارس میں جگہ مٹھائی ملتی ہے، بنارس میں ہمارا جانا بہت ہوتا ہے کہ حضور نبی نشید کے وہاں بہت ماننے والے ہیں، تاج شریعہ کے بہت ماننے والے ہیں۔ بنارس میں ہم جاتے ہیں، ہر گلی میں تمہیں امین شریعت اور تاج شریعہ کا کوئی نہ کوئی غلام ضرور ملے گا۔ سبحان اللہ، شہر ہے بہت بڑا، تو وہاں مٹھائی ملتی ہے، مٹھائی۔ اب اس مٹھائی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 1857 کے زمانے میں بنتی تھی مٹھائی، وہ بہت ہی عمدہ قسم کی مٹھائی ملتی ہے، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اندر گلی میں ہے، وہاں کار نہیں جا سکتی، اگر آپ کو رکشے سے بھی جانا ہے تو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، موٹر سائیکل سے بھی جائیں گے تو بھی کافی وقت لگے گا، لیکن پھر بھی جو مٹھائی کھانے کے اچھے شوقین ہیں اور جن لوگوں کو اچھی شناخت ہے، جو پہچانتے ہیں کہ اچھی مٹھائی کہاں ملتی ہے، تو وہ جو ہے مشقتیں اٹھا کے، پریشانیاں اٹھا کے بنارس کے اس مٹھائی والے کے جاتے ہیں اور مٹھائی خریدتے ہیں، جبکہ اس کی دکان بھی اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بنارس میں اور بہت عمدہ مٹھائیوں کی دکانیں بن گئی، اس کی مٹھائی کی دکان کافی پرانی ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کے یہاں جاتے ہیں جو مٹھائی کھانے کے اچھے شوقین ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب بریلی پہنچنے میں مشقتیں ضرور ہوں گی کہ ٹرین چینج کر کے تم دلی جاؤ گے، دلی سے اتر کے تم بس پکڑو گے، بس پکڑ کے بریلی جاؤ گے، بس اسٹینڈ پہ چھوڑے گا، پھر رکشہ کر کے درگاہ کی گلیوں میں جاؤ گے، گلیوں میں دھکے کھاؤ گے، اس کے بعد تم آلات کی مزار پاک پہ پہنچو گے۔ لیکن جو صحیح سوچ رکھتے ہیں، صحیح نگاہ رکھتے ہیں، جو صحیح معاملہ اپنا سمجھتے ہیں، جو صحیح سوچ رکھتے ہیں، وہ بریلی پہنچتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلی تو وہی پہنچتا ہے جسے اعلیٰ حضرت بلاتے ہیں۔ بے شک۔ تو مفتی اعظم فرماتے ہیں، چلا ایسی تیرے تو دم غوث اعظم، کہ آتا کے سر ہو کلم غوث اعظم۔ اور دیکھیں کتنا پیارا شعر کہ وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے، وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے، وہ ایک بار کا بھی نہ ہوگا تمہارے، ارے کہاں ہے مخالف میں دم غوث اعظم، کہاں ہے مخالف میں دم غوث اعظم، کہاں ہے مخالف میں دم غوث اعظم۔ اور یہ دل یہ جگر ہے، سبحان اللہ۔ یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے۔
کہ یہ بریلی والوں کا دل ہے بھیا، سبحان اللہ عام کا دل نہیں ہے، مفتی اعظم کا دل ہے، اور مفتی اعظم کے صدقے سے ہم بریلی والوں کا دل ہے۔ اب بریلی والوں کے دل میں وہی رہے گا جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہوگی، جس کے دل میں سرکار کا عشق ہوگا، جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوگا۔ اور یہ بریلی والوں کا جگر ہے، بریلی والوں کے جگرے میں اتنا جگرا ہے کہ اگر تم غوث اعظم کی شان میں گستاخی کرو گے تو بریلی والوں کے جگر میں اتنا جگرا ہے کہ تمہارے پھیپھڑوں میں ہاتھ ڈال کر تمہارا جگر باہر نکال دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ آباد تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ آباد، زندہ آباد، یا رسول اللہ۔ آپ کی محبت بھی دیں گے، نماز کی دعوت بھی ہم ہی دیں گے، ہاں یہ بھی نہیں، نماز کی دعوت بھی ہم ہی دیں گے، چہروں پر داڑھی سجانے کا حکم بھی ہم ہی دیں گے۔ تمہاری نماز نماز نہیں ہے، جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اسی کی نماز نماز ہے۔ سبحان اللہ، ہر داڑھی ہر ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے۔ تو بتاؤ مجھے، تمہارے حاکم اعلیٰ داڑھی رکھ لی انہوں نے، تو داڑھی رکھ لی اور ٹوپی پہن لیتے ہیں، تو کیا تم انہیں جانو گے، مانو گے؟ بولو۔ بریلی میں ہمیں یاد ہے جو میری نماز میں بریلی شریف میں آتے تھے تو ایک کافی لڑکا آتا تھا، مجھے بات یاد آئی اس کی کہ وہ جو ہے جب ہم لوگ مسجد جاتے تھے، مسجد رضا مسجد میں حضور تاج الشریعہ کے پیچھے ہزاروں نمازیں پڑھی ہم نے، ہزاروں، حضور تاج الشریعہ کے پیچھے ہم نے ہزاروں نمازیں پڑھی، تو جب جاتے تھے تو تاج الشریعہ امامت فرماتے تھے بریلی کی رضا مسجد میں، تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ کافی بچہ، کافی لڑکا، ہم لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ دور سے میں دیکھتا تھا کہ وہ بھی نماز کے لیے مسجد پہنچتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ جیسے جیسے رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، نیت باندھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، سب کر رہا ہے بالکل ویسے، لیکن وہ اپنے کفر پہ دیا باندھا تھا۔ تو کیا اسے مسلمان جانو گے؟ تو معلوم کیا ہوا، ہر داڑھی کا ٹوپی والا مسلمان نہیں ہے۔ معاملہ یہی ہے کہ جس کے دل میں رسول پاک کا عشق ہے، رسول پاک کی محبت ہے، وہی مسلمان ہے۔ یہ بات تو گاڑ مان دو، دنیا کے مسلمانوں تم لوگ گاڑ مان دو بالکل، ہاں، کہ رسول پاک سے اگر ذرا سی ادنا سی بھی توہین دیکھو تو پھر وہ کتنا ہی تمہارا عزیز ہو، کتنا ہی پیارا ہو، اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینکو، دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ ان لوگوں میں اپنی شادی نہ کرو، شادی کر لی تو پھنس گئے۔ اب وہ حاجی صاحب کا داماد ہو گیا، اب وہ گھر آ کے بیٹھے گا، وہ تبلیغ شروع کرے گا، تو یہ ذہن نکالو بالکل، تو پہلے اس کو ختم کرو، کیونکہ ان لوگوں سے جو ہے وہ دوستی جو ہے وہ جہنم تک لے جا سکتی ہے۔ اللہ بچائے، ان ایسوں کی دوستی سے اللہ بچائے، ان سے دوری اچھی، ان سے دوری اچھی، ان سے تعلقات نہ رکھو کہ ان پر قہر و غضب ہوگا خدا کا۔ اچھا مجھے تکلیف کیا ہے، ان سے تو ہم نپٹ لیتے ہیں، بریلی والوں کو اللہ نے اتنا جگر دیا ہے مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کے صدقے سے کہ ان سے ہم لوگ بہت اچھے سے نپٹ لیتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو صلح کلی لوگ ہیں ان کا کیا کریں؟ وہابی زیادہ نہیں ہے امام صاحب حضرات، کہ وہابی زیادہ نہیں ہے، ارے یہ وہابیوں کی چپیٹ میں لوگ زیادہ ہیں، بہکا رہے ہیں ان کو۔ ظاہر سی بات ہے اگر تمہیں ان کا ایسا دین معلوم ہو جائے تم جاؤ گے ہی نہیں ان کی طرف، تمہارا دل ہی نہیں چاہے گا ان کی طرف جانے کا، وہ دھیرے دھیرے روکتے ہیں، بہت دھیرے دھیرے۔ اور چہرے سمجھ میں نہیں آتے کیا تم لوگ؟ چہرے سمجھ میں نہیں آتے کیا ان لوگوں کے کیسے ہیں؟ یعنی کسی اللہ والے کا چہرہ اور کسی بدبخت کا چہرہ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کہاں تاج الشریعہ، کہاں ان کا چہرہ؟ ڈھیروں لوگ ایسے تھے جو اچھا دیکھو کافر مذہب اسلام کو جانتے نہیں،
یہ جان کر کرتے ہیں، یہ جان کر کرتے ہیں۔ کافر ڈھیروں لوگ کافر ایسے جو حضور تاج الشریعہ کے دست مبارک پر ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آج دن آتا تھا، آج دن آتا تھا نیوز میں، آج بھی آتا ہے قائد ملت کے دست مبارک پر بھی لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو اللہ والوں کے چہرے تو ایسے ہوتے ہیں جو چہرے پہچانو۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، ارے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، چل چلی نورے دم غوث اعظم، دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے کرم کا ہے میری پیاسا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے کرم کا ہے میری پیاسا، تمہارے کرم کے ہے ہم سب بھی پیاسے، ملے اس کو بھی ستم غوث اعظم، چل چلیے نورے بیدم غوث اعظم، ضیائے سراج الظلم غوث اعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوشی پڑھی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس منقبت کے شعر جو ہیں پورے کروں، دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ پڑھتا رہوں، میرا دل تو ایسا چاہ رہا ہے کہ یہ شعر پڑھتا رہوں، کتنے شعر ہیں اس میں، لیکن آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، گلے پہ زور ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، تم لوگ سنتے رہو میں سناتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور غوث اعظم کا دربار، غوث اعظم کے دربار میں مفتی اعظم نے خراج عقیدت پیش کی، تم لوگوں نے بہت دل لگا کے سنا۔ اب کوئی ایسا بھی تو ہو غوث اعظم کا ماننے والا، کوئی غوث اعظم کا شیدائی کہ جو غوث اعظم کے فرامین پر عمل کرے اور کھڑا ہو جائے محفل میں، توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، نماز کی پابندی کر لے، چہرے پر داڑھی سجا لے، اور وہ وہی ہوگا جس کو جنت میں جانے کی غرض ہوگی، جس کے دل میں جنت میں جانے کی آرزو ہوگی، تمنا ہوگی، وہ کھڑا ہوگا غوث اعظم کے دست مبارک کے، غوث اعظم کے نام پر اپنے چہروں پر داڑیاں رکھے گا، نماز کی پابندی کریں گے۔ مسلمان تم لوگوں میں بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ، غوث اعظم زندہ باد، رسول پاک زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کے شہدائی، یہ غوث اعظم کے ماننے والے، الحمدللہ جب جنت کا مجھتا دیا جائے گا، اس وقت جب یہ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو منہ تک رہے ہوں گے، اس وقت صرف منہ ہی تکتے رہو گے، اس وقت بھی تم منہ تکو گے۔ یاد رکھو کہ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج ہی گناہوں سے توبہ کر لے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے، پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ بھائیوں کون سا دن ایسا آئے گا، آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں، بھائیوں کون سا دن ایسا آئے گا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور آپ کے اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کیا کرو گے، اس وقت کیا معاملہ ہوگا؟ اور ہم نے تو الحمدللہ
ہم نے جب سے یہ سنا ہے کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہوگی، قبر میں سرکار کا دیدار کرایا جائے گا، جب سے ہم نے یہ سنا ہے ہماری جینے کی آرزو ختم ہو گئی۔ اب ہمارے لیے ہمارے جینے کی آرزو کی میں سوچتا ہوں کبھی کاش کہ وہ منظر کیسا ہوگا، سبحان اللہ، کہ جب رسول پاک کا دیدار ہوگا۔ اب سوچو ذرا کہ رسول پاک کے دیدار کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، آخری بات اور بات ختم، آخری پیغام، بات ختم، بالکل ختم، کہ سوچنے کی بات ہے کہ جب رسول پاک کا دیدار ہوگا، مان لو رسول پاک کے دیدار کے لیے میرا گھر ہے اچھا، میرے پاس عمدہ لباس ہے، میرے پاس عمدہ لباس ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ثم الحمدللہ، عیش و آرام، میرے پاس میری والدہ ہے، میرے پاس میری والدہ ہے، میرے والد ہیں، الحمدللہ، ہمارے گھر بار ہے، ہماری بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن اب یہ سوچو کہ رسول پاک کا دیدار ہوگا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ اب رسول پاک کے دیدار کے لیے تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑ جائے، اپنا تم نے مکان بنایا، کروڑوں روپے کی سمپتی تمہارے پاس جمع ہے، کوئی تم سے کہے کہ تم اپنا مکان مجھے دے دو، تم اپنا مکان دے دو، اپنی جائیداد مجھے دے دو اور چلو میرے ساتھ میں تمہیں رسول پاک کا دیدار کراتا ہوں، رسول پاک کا دیدار کراتا ہوں، تو ہم تو ایسے ہیں الحمدللہ، ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار، بریلی والے تو الحمدللہ یہی ہمارا ایمان ہے، جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ رسول پاک کا دیدار ہوگا، جینے کی آرزو ختم ہو گئی، ہم تو اس آس پر جیتے ہیں کب مریں گے اور رسول پاک کا دیدار ہوگا۔ اب اگر اس کے لیے مرنا پڑ جائے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں، میں نہیں سمجھتا اس بات، کیا بڑی بات ہے کہ اگر مر جاؤ تو، یا ہم مر جائیں تو کیا بڑی بات ہے۔ یہ چچا میرے پاس آئے، دعا کے لیے کہا مجھ سے، اور انہوں نے ایک بات مانگی کہ حضرت میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ ایمان پر خاتمہ ہو جائے، اس کے بعد اس میں دنیا سے جاؤں، اور یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ مرنے کی آرزو وہی کریں گے مومن مسلمان جو ہوں گے۔ تو اپنے مرکز کو پہچانو، مسلک اعلیٰ حضرت کو پہچانو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کے خادم جو یہاں خدمت کر رہے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے یہ جماعت کے لوگ ہیں، اور جو جیلانی مشن اور جو لوگ چلاتے ہیں اور جو یہاں پر موجود ہیں، ان لوگوں سے جڑ جاؤ، ان لوگوں سے جڑ جاؤ۔ میں مانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے آپ کی جماعت میں بھی، آپ برا مانیں تو مجھے کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مان لیجیے یہ ہیں، یہ ان کو پسند نہیں کریں گے، 10 لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، 2 لوگ ان کو ایسے ہوں گے جو پسند نہیں کریں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب لوگ ان کے ساتھ ہو جائیں، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر دو، تبھی ان سے لڑ پاؤ گے، ان سے تبھی لڑ پاؤ گے، اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر لو اور مل کر یکجا ہو کر دیکھو بھائی، نہ ان کے ساتھ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے، کسی بھی معاملے میں نہیں بیٹھنا ہے، مر گئے وہ ہمارے لیے، وہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے، جو مردہ ہے اس کے ساتھ بیٹھنے سے کیا فائدہ، جو تم کو مردہ کہے وہ زندہ، وہ مردہ ہے بندہ، اور تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، رسول پاک مردہ کہتے ہیں، معاذ اللہ تقر اللہ، وہ مردہ ہے ہمارے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا، کیا حاصل ہو جائے گا، نہ ان کی کوئی حمایت چاہیے، نہ NRC کے مسئلے میں، نہ CAA کے مسئلے، کسی مسئلے میں کوئی نہیں چاہیے، وہ مر گئے ہمارے لیے، جس نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کر دی وہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس اسی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، پروردگار مجھ سے بولنے میں کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما کر میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مجھے اور ان لوگوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولا الہ الا اللہ۔